یافت فرمایا ہے کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جن میں ہیلتھ انشورنس کرانا لازمی ہوتا ہے، اس کے بغیر ویزا نہیں ملتا۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ہیلتھ انشورنس لے لینی چاہیے اور ویزا لے لینا چاہیے، کیونکہ رہنا زیادہ مشکل اور مشکل تر ہے بنسبت اس کے کہ انسان حالت مجبوری میں اس چیز کا ارتکاب کرے اور اپنی جان چھڑائے۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ ہیلتھ انشورنس میں، اور یہ صورت زیادہ صحیح ہے، کہ وہ بینک جو اسلامک بینکنگ کا کام کرتے ہیں ان سے ہیلتھ انشورنس لی جائے، اس میں سود بھی نہیں ہوتا اور وہ بآسانی کر بھی دیتے ہیں، تو اس کی جستجو کرنی چاہیے تاکہ سود کی قباحت سے بچیں۔ حدیث قصہ کے بارے میں جو ہم نے بیان کی تھی اور اسے صحیح قرار دیا تھا، ایک صاحب نے بہت طویل سوال بھیجا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ فلاں بزرگ جو ہیں انہوں نے حدیث قصہ کو وہ ضعیف قرار دیا ہے۔ انہوں نے مولانا محمد تقی صاحب عثمانی مدثر کے متعلق فرمایا ہے کہ حضرت نے حدیث قصہ کو ضعیف قرار دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ حضرت مدثر نے اس حدیث کو ضعیف کہا بھی ہے کہ نہیں کہا۔ یا تو ہمارے پاس کوئی مستند ذریعہ ہوتا تو کچھ عرض کرتے، لیکن کوئی مستند ذریعہ نہیں ہے اور آپ اور ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں، تو آپ کا کہہ دینا کافی نہیں۔ دوسرے فرض کر لیجئے کہ اس حدیث کو حضرت شیخ الاسلام مدظلہ نے سلمہ اللہ ضعیف کہا بھی ہے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مراد اس حوالے سے ہوگی جو ہم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ایک ہے اس کی سند جو صحیح مسلم میں آتی، مسلم کے راوی کمزور ہیں، اس حدیث کو ضعیف کہا جا سکتا ہے، لیکن یہی حدیث امام مسلم بھی نقل کرتے ہیں، یہی حدیث امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی لاتے ہیں، یہی حدیث بہت سے اور محدثین بھی لاتے ہیں۔ تو کیا اس حدیث کی سند ہر کسی نے جو لکھی ہے وہ ساری کمزور ہے؟ ایسے نہیں ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سند کمزور ہے، لیکن مسند احمد میں یہی واقعہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو نقل کرتے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ اس حدیث کو کسی نے ضعیف قرار نہیں دیا۔ اس لیے اصول کی بات یاد رکھیے کہ کسی بھی حدیث پر حکم لگانے سے پہلے کہ یہ ضعیف ہے، حسن ہے، صحیح ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اتنا وسیع علم ہونا چاہیے کہ اس کے ذہن میں سب کتابیں ہوں کہ کہاں کہاں یہ حدیث آئی ہے اور اس کی سند یا متن کا کیا حال ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اور پھر اس حدیث کو آپ کو پتہ ہے منہاج السنہ ایک کتاب لکھی ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اگر منہاج السنہ کو نہیں پڑھا اور تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں پڑھی، اور حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اہل تشیع کے اعتراضات کے جوابات لکھے ہیں نہیں پڑھے، تو بھیا اس میدان میں مت اترنا۔ پانی کی گہرائی کا اندازہ کیے بغیر جمپ کرنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ وہ اس پہ بحث کریں گے، اور آپ کو اگر ان چیزوں کا علم نہیں ہے تو کیوں خام خواہ ایک چیز میں پڑھتے ہو؟ اس حدیث کو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے،
اور ہم نے جو صحیح کہا تھا اس کی اصل منہاج السنہ ہے، اور منہاج السنہ میں اس حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر مبارک کی دامن کو پھیلا دیا، اور سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما کی والدہ ماجدہ والد ماجد اور ام المومنین ام سلمہ اور ان حضرات کو جمع فرمایا اور کہا اللہ یہ میرے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم ہیں، اور اللہ انہیں پاک کر دے، خوب اچھی طرح ان کی تطہیر فرما دے۔ یہ وصف پاکیزگی کا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ تو صحابہ رضی اللہ عنہ سے بھی اللہ نے کہا ہے کہ یصلی علیکم، اے صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ تم پر سلام بھیجتا ہے اور اللہ تمہیں پاک کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اہل بیت کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، یہ ایک اضافی چیز ان کے لیے ہو گئی نا، وگرنہ یہ مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ سب میں مشترک۔ زبردست جواب دیا۔ ہمارے پاس اس سلسلے میں آپ نے تحریر فرمایا اور بھی بہت سے سوالات آئے ہیں، امید ہے انشاءاللہ جلد ہی ہم اس کو ریکارڈ کرا دیں۔ ایک بات صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یاد بھی رکھو اور اسے لوگوں کو سناؤ، تاکہ ہمارے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے جو بغض اور تنقید اور یہ چیزیں چل پڑی ہیں نا، اس کو روکنا چاہیے۔ صحیح ابن خزیمہ میں اور مقدسی نے مختارہ میں اور بہت جگہ یہ حدیث شریف آئی ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکل الآثار میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، فمد یدہ، آپ نے اپنا دست مبارک آگے کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ آج یہ نماز میں کیا بات، پھر پیچھے ہاتھ موڑا اور ہمیں کہا کہ پیچھے ہو جاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرمائی فجر کی مسجد نبوی میں۔ اب نے عرض کیا اللہ کے رسول آج تک نماز میں ایسے نہیں ہوا، جناب والا نے یہ چیز کیا ہے؟ تو فرمایا یہ جو تم سامنے دیوار دیکھتے ہو نا، اس کا کچھ حصہ امام بخاری رحمۃ اللہ بھی نقل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں ایک انگوروں کی ڈالی دکھائی اور مجھے یہ کہا کہ یہ جنت کے انگور ہیں۔ تو میں نے غور سے جب دیکھا تو کہا دباب، اتنے موٹے موٹے انگور تھے جیسے کدو ہوتے ہیں گول۔ تو میں نے چاہا کہ ایک ٹہنی توڑ لوں اور تمہیں کھلاؤں کہ یہ ہے جنت کا پھل۔ اللہ نے انگوروں کی ٹہنی کی طرف وحی کی، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهَا، اور اللہ نے ٹہنی پر وحی کی، یعنی ٹہنی کو حکم دیا کہ پیچھے ہٹ۔ ٹہنی پیچھے ہو گئی اور فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ میرے اور تمہارے درمیان جہنم آ گئی ہے، میرے پیچھے اور تمہارے آگے اس صف میں جہنم کی آگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مورخین اور ہمارے بچوں کو محنت کرنی پڑے گی کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ایک مقام پہ، پیچھے نماز میں کوئی بات ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے جس طرح آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں۔ کچھ محدثین کا خیال یہ ہے کہ معراج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ رکھا تھا، اس کا اثر یہ تھا کہ اب آگے اور پیچھے دونوں طرف بیک وقت دیکھتے تھے۔ یہ ہے مکہ کا واقعہ اور یہ ہے مدینہ منورہ کی حدیث۔ آپ نے فرمایا میں نے پیچھے جو دیکھا تو جہنم کی لپٹیں، تو میں نے تمہیں اشارہ کیا کہ ایسے نہ ہو جہنم تمہیں اس کی تپش پہنچے، پیچھے ہو جاؤ۔ تو جب میں نے اشارہ کیا تو فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ، اللہ نے میری طرف وحی اور اللہ نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پیاروں کو اپنی جگہ پہ رہنے دے، اسلمت و اسلم،
اسلام آپ کی زندگی حیات طیبہ میں، اور انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ وہاجرتا وہاجر، دوسری چیز انہوں نے ہجرت کی ہے، آپ نے بھی ہجرت کی ہے۔ تیسری چیز وجاہدتا وجاہدو، آپ نے ہماری راہ میں جہاد کیا ہے نا، انہوں نے بھی جہاد کیا ہے۔ فما ارا علیکم، اور مجھے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے کہ اس سوائے اس کے کہ میں نے آپ کو نبوت دی ہے، باقی ان میں کیا کمی ہے۔ یہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ نبوت کی صفات ان میں پائی جاتی تھی، لیکن ختم نبوت ہو چکی تھی، اللہ نے انہیں نہیں دی۔ یہی وہ چیز ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کا کہ عمر اگر نبوت کسی کو ملنی ہوتی تو تم ان صلاحیتوں کے افراد پر تہمت لگانا، ان پہ تنقید اور عیب، ان میں ایک ایک آدمی اس مقام کا آدمی تھا کہ نبوت کی صلاحیتیں ان میں پائی جاتی تھیں، عہدہ اس لیے نہیں دیا کہ عہدہ ہی ختم ہو۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زبردست جواب دیا ہے، وہ انشاءاللہ ریکارڈنگ میں آ جائے گا۔ حدیث قصہ کا جو آپ نے تذکرہ فرمایا ہے، مسلم کی روایت میں واقعی ایسے راوی ہیں جن پہ تنقید کی جا سکتی ہے، اور حضرت رضی اس مقام کے آدمی ہیں کہ وہ اگر کسی چیز کو ضعیف، صحیح، حسن کا حکم لگائیں تو ان کی بات قابل وقعت ہے کہ ان کا میدان ہے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ جس کو عربی بھی بنیادی طور پہ نہیں آتی اور پڑھا بھی کوئی نہیں، وہ بھی ہمیں اٹھ کے کہے کہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ ایسے نہیں ہے بھیا۔ اور اسی طرح اس حدیث کو دوسری جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کبیر میں لائے ہیں، اور وہ سند بھی بہت زبردست ہے۔ تیسری جگہ آپ دیکھیں تو مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے۔ چوتھی جگہ ہم بتا دیتے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ پانچویں جگہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صراحتاً لکھا ہے کہ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح۔ ہمیں کس نے یہ پٹی پڑھائی ہے کہ اہل تشیع کے رد میں ہم اپنی کتابوں کی صحیح روایات کا بھی انکار کر دیں؟ بھلا کیوں؟ ہمارا اور ان کا عقیدے کا اختلاف ہے، اور ان کے عقیدے کو باطل قرار دینے کے لیے بیسیوں اور دلائل موجود ہیں۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ کوئی گھر میں نقب لگائے تو ہم اپنے گھر کی چیزیں بھی اٹھا کے گلی میں پھینک دیں، غصے میں کہ یہ بھی لے جاؤ، چوروں کو کھلی چھٹی ہو جائے۔ ایسے نہیں ہے۔ اس حدیث کو حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں لائے، اور اس حدیث کو وکیلی نے بھی ذکر کیا ہے، اور اس حدیث میں حافظ مزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی رائے دی ہے۔ وہ سب کے سب لوگ اس کو صحیح حدیث کہتے ہیں، تو اس لیے اس حدیث کو کہیں نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں مسلم کی روایت جو ہے اس میں ہیں یہ اشکالات جو آپ نے تحریر فرمایا، لیکن اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بحث ہو جائے گی۔ اگر اہلیہ کو یہ جملہ کہا کہ فلاں شخص سے بات کرنے پر تمہیں ایک طلاق ہو جائے گی، تو کیا یہ شرعاً طلاق ہو جائے گی؟ اسے کہتے ہیں طلاق بالتعلیق، طلاق کو کسی شرط کے ساتھ باندھ دینا، کہ اگر آپ نے فلاں جگہ گئیں، فلاں سے بات کی، تو آپ کو ایک طلاق ہو جائے گی، 2 طلاقیں بھی ہو جائیں گی، 3 طلاقیں بھی ہو جائیں گی۔ اس نے تعلیق کی ہے طلاق کی جس شرط کے ساتھ، وہ شرط پوری ہو گئی، طلاق بھی ہو۔ البتہ اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ایک طلاق ہو جائے گی، تو اگر اس سے پہلے آپ کوئی طلاق نہیں دے چکے، مرد کے پاس صرف 3 ہی اختیارات، 3 طلاقوں کے اختیار ہوتے ہیں پوری زندگی کے لیے۔ ایک طلاق دے دی، رجوع کر لیا، اب اس کے پاس 2 پرچیاں باقی ہیں۔ 20 سال بعد دوسری طلاق دے دی تو وہ دوسری ہوگی، پہلی کینسل نہیں ہوگی۔ 20 سال بعد تیسری دے دی، بیوی حرام ہو گئی، اب 3 طلاقیں پوری ہو گئی۔ تو اس سے اگر اس نے یہ کہا تو آپ نے تحریر فرمایا کہ ایک طلاق تو اگر اس سے پہلے کوئی طلاق نہیں دے چکا
تو یہ ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ رجعی کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے عدت کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے، عدت کے اندر اندر اس سے کوئی بھی جملہ یا کوئی بھی حرکت ایسی کر لے جس سے اس کی بیوی ہونا ثابت ہو جائے، بس کافی ہے۔ یہ رجوع قولی طور پر ہو یا فعلی طور پر ہو، رجوع ہو جائے گا۔ اور اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ آئندہ صرف 2 طلاقوں کا حق باقی رہ گیا اور کچھ نہیں، لہٰذا وہ طلاق میں احتیاط کریں۔ گورنمنٹ سکولز میں جو ٹیچرز پڑھاتے ہیں بھئی، وہ شرعاً حکومت کے ملازم ہیں۔ حکومت کے اور ان کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا ہے کہ وہ اتنے سے اتنے بجے تک ڈیوٹی دیں گے۔ یہ کوئی پرائیویٹ ادارہ نہیں۔ پرائیویٹ ادارے میں یہ طے ہو جاتا ہے کہ آپ 2 پیریڈ پڑھائیں گے اور ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے۔ 2 پیریڈ فرض کر لیجئے 1.5-2 گھنٹے میں پورے ہو گئے، وہ بھی آزاد، یہ بھی آزاد، شرط میں طے۔ گورنمنٹ کے ساتھ یہ شرائط عام طور پہ نہیں ہوتی، کہیں ہوں تو الگ بات ہے، مگر نہیں ہوتی۔ گورنمنٹ کہتی ہے اتنے سے اتنے بجے تک تم نے ہمارے اس ادارے میں کام کرنا ہے اور ہمارے طلباء کو، بچوں کو پڑھانا ہے۔ اس لیے مقرر اور طے شدہ جب بات ہو گئی تو اس کے لیے اسکول میں رہنا لازم ہے، اگرچہ کوئی کلاس نہ ہو۔ گورنمنٹ نے وہ وقت خرید لیا۔ اس خریدے ہوئے وقت میں جنازے کی نماز کے لیے بھی جانا جائز نہیں ہے۔ یہ بچوں کا کھیل جو ٹیچرز نے بنایا ہوا ہوتا ہے نا، کہ آج بیمار ہوں اور آج جنازہ ہے، آج یہ ہے اور وہ ہے، کچھ نہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں اور اوپر سے وہ حرام کماتے ہیں۔ اس ایک دن کی تنخواہ حرام ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک صورت ہے کہ اپلیکیشن لکھے اور اس پر جو بھی اتھارٹیز ہیں اس کو منظور کر لیں کہ اس نے ایک درخواست دی، تو اس کا استثناء ہو گیا نا، جو گورنمنٹ کا اصول اور قاعدہ ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے ان حالات میں آپ ایمرجنسی میں چھٹی لے سکتے ہیں، ان حالات میں آپ کو ہفتے میں 1 چھٹی دی جائے گی۔ یہ جو چھٹی لے رہا ہے یہ اپنا حق لے رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس وقت کو جو ڈیوٹی کے اوقات ہیں کسی بھی اتھارٹی کی اجازت کے بغیر اپنے ذاتی کام کے لیے چلا جائے۔ بچوں کو لینے جانا، جنازہ ہے، فلاں جگہ شادی ہے، ولیمے میں جانا ہے، یہ سب چیزیں ناجائز کرتے ہیں۔ تو ڈیوٹی کے ایام میں ملازم جتنی دیر اسکول میں نہیں ہے اس کی تنخواہ حرام ہے، وہ پیسے لینا بھی جائز نہیں ہے، سمجھے؟ اس لیے شریعت یہاں پہنچ کے بڑی کڑوی لگتی ہے کہ کیا ہوا، پھر فتوے اپنے پاس سے نکالتے ہیں نئے نئے، اور وہ مولوی زہر لگتے ہیں جو تنبیہ کرتے ہیں کہ نہ کرو آخرت میں مارے جاؤ۔ نماز ظہر کی 2 رکعتیں آپ نے تحریر ارشاد فرمایا، سوال فرمایا کہ سنت موقدہ کے بعد 2 رکعت نوافل کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ یہ 2 رکعتیں نوافل جو ہیں، اگر ظہر کی جو 4 سنتیں ان سے بھی کوئی پہلے پڑھ لے تو امید ہے انشاءاللہ، چونکہ اس نے اس وقت میں پڑھا ہے نا، پورا وقت جو ظہر کا شروع ہوا اور جہاں تک آخر ہوا، اس میں 2 نفل اس نے کہیں نہ کہیں پڑھنے۔ بہتر تو یہ تھا کہ 4 سنتیں اور 4 فرض کے بعد 2 سنتیں اور 2 نفل پڑھتا۔ اسے پتہ ہے کہ 2 نفل پڑھوں گا تو کوئی مسئلہ میرے لیے ہو سکتا ہے، لیٹ ہو جاؤں گا، کچھ بھی، تو ان 2 نوافل کو اس سے دیکھا، ابھی تو فرض پڑھنے میں بھی 4 منٹ 3 منٹ باقی ہیں، 2 نفل پڑھ لیے، ٹھیک ہو گیا۔ امید ہے انشاءاللہ اسے وہ ساری فضیلتیں حاصل ہوں گی جو سنن موقدہ کے بعد پڑھنے کی صورت میں ہیں۔ آپ نے تحریر فرمایا کہ خلافت عثمانیہ میں ربیع الاول میں میلاد ہوتی تھی، بھیا کئی علاقوں میں ہوتی، کئی جگہوں پہ ہوتی، اس لیے ہم نے کبھی میلاد کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی، اس لیے کہ امت میں پچھلے 700-800 سال کا عمل ہے اور بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ لکھا ہے۔ ہماری کبھی بھی جرت نہیں ہو سکتی، نہ ہمت پڑتی ہے کہ ہم سب کو ہی گمراہ کریں۔ اس میں بہت اچھی بات مفتی منیب الرحمان صاحب نے لکھی ہے، بہت اچھی بات مفتی اکمل صاحب ہیں، اگرچہ دونوں حضرات
بریلوی علماء میں بہت بڑے مقام اور منصب کے اور صاحب علم علماء میں شمار ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے بہت اچھی باتیں لکھی ہیں، اس پر غور کر لینا چاہیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جلوس شرعی حدود کے اندر رہنا چاہیے۔ تحریر فرمایا ہے کہ بجلی کا بے جا استعمال جو ہوتا ہے نہیں ہونا چاہیے۔ تحریر فرمایا ہے کہ نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے۔ یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ یہ محفل جو منعقد کی جائے یہ نام و نمود کے لیے نہ ہو، بلکہ خالصتاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرنے کے لیے۔ یہ بھی تحریر فرماتے ہیں کہ قرض لے کے ایسی مجلسوں کو منعقد نہ کیا جائے، اور اگر ہو کسی انسان پہ قرضہ تو پہلے قرضہ ادا کرے، اس کی فکر کرے، بعد میں ایسی محفلیں۔ بہت سی چیزیں ان حضرات نے لکھی ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ مفاسد نہیں ہونے چاہیے، اور بہت اچھا ہے۔ آپ نے تحریر فرمایا معدنیات کے متعلق کہ جو معدنیات ہیں ان کا شریعت کیا حکم دیتی ہے۔ دیکھیے، معدنیات 3 قسم کی حدیث شریف میں آتی ہیں اور فقہا نے اسے لکھا ہے۔ کچھ تو ہوتی ہیں جو آگ پر پگھلانے سے پگھل جاتی ہیں، سونے کی کان، چاندی کی کان، لوہے کی، پیتل کی، تانبے کی، اس قسم کی بہت کانیں دریافت ہوتی ہیں نا، اور یہ آگ پر اگر جلایا جائے تو یہ پگھل جاتی ہیں۔ دوسری قسم کی کانیں وہ ہوتی ہیں جو پگھلتی نہیں ہیں، مثلا چونا ہے، سرما ہے اور ماربل ہے۔ بہت سے ماربل ایسے ہیں جن پہ آگ اثر نہیں کرتی۔ اور تیسری قسم کی وہ چیزیں ہیں جو مائع ہیں، پیٹرل ہے، سیال ہے، تارکول ہے، اس طرح کی بہت سی چیزیں۔ تو یہ جو تینوں قسمیں ہیں نا، ان میں سے پہلی جو قسم ہے جامد، سونا، چاندی، لوہا، پیتل، ماربل، جنہیں آگ متاثر نہیں کرتی، ان سب پہ خمس واجب ہے۔ یہ وہی خمس ہے جو زکوٰۃ کے بدلے اہل تشیع کہتے ہیں کہ خمس ہے۔ ہم 2.5% کہتے ہیں، وہ 5% کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک زکوٰۃ الگ ہے، خمس کا چیپٹر الگ ہے۔ خمس ہم بھی مانتے ہیں، خمس وہ بھی مانتے ہیں۔ تو خمس دے گا جس فرد کی ملکیت میں ہو۔ آدمی کی ذاتی زمین سے نکل آئیں، خمس دینا ہے۔ ذاتی زمین پہ نہیں نکلی اور گورنمنٹ نے کسی کو ٹھیکہ دے دیا۔ زمینیں 2 قسم کی ہوتی ہیں نا، ایک ذاتی اور ایک حکومتی۔ جو زمین ذاتی نہیں ہے وہ حکومت کی ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ اس میں ماربل نکل آیا ہے اور اس میں سونا یا چاندی کی کانیں ہیں۔ ایک آدمی اٹھ کے درخواست دیتا ہے کہ جی مجھے دے دی جائے، میں اس پہ آپ کو نفع بھی دوں گا اور اپنا کام بھی چلاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے۔ اب جب یہ اس کی ذاتی ملکیت ہوتی تو بھی، اور اس نے لے لی ہے تو بھی خمس واجب ہے۔ 100 کے پیچھے 5 روپے اسے ادا کرنا ضروری۔ اور دونوں جو باقی معدنیات ہیں جیسے چونا، سرما وغیرہ وغیرہ اور مائع، پٹرول، ان پہ کوئی چیز واجب نہیں۔ تو یہ جو خمس ہے وہ مال غنیمت سے بھی آتا ہے۔ ہمارے اہل سنہ کے نزدیک خمس، کوائنز، یہ معدنیات جو گنوائی ہیں ان میں سے بھی آتا ہے۔ اور اس کا مصرف یہ کہاں دینا ہے؟ سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں وہ 4 جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، سیدنا علی، جعفر، عقیل، علی، جعفر، عقیل اور عباس رضی اللہ عنہ۔ عقیل اور علی رضی اللہ عنہ 2 بھائی ہو گئے، اور عباس رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوئے، اور جعفر رضی اللہ عنہ بھی بھائی ہوئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ تو جعفر، عقیل، علی تینوں، اور اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان 4 کی نسلوں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی حنفی فقہا کے نزدیک۔ تو جو خمس آ رہا ہے نا،
سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کا حق بنتا ہے، جن کا نسب ثابت ہو ان کو دینا چاہیے، پھر یتیموں کو، پھر جو ضرورت مند مسافر ہیں۔ سرائے بنا دی جائے، پنڈی، لاہور، اسلام آباد، کہیں بھی گورنمنٹ کہتی ہے جس پر خمس لگتا ہے ہم اس بلڈنگ اور اس کے پیسے جتنے بھی اس پہ خرچ ہوتے ہیں خمس سے ادا کریں گے۔ دیکھو مثلا سونے کی کان ہے تو اس پہ خمس آئے گا، اس 5% کو الگ کر کے بیت المال میں ہم نے رکھا ہے۔ اب یہ جو سرائے بنا گیا اس میں کھانا، اس کے ملازمین کی تنخواہ وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے اخراجات ہیں گورنمنٹ خمس سے دے گی، اور فرد کو احتیاط کرنی ہے کہ مجھ پہ یہ خمس لگتا ہے یا نہیں۔ وہ آئے گا، مفت کھانا کھائے گا، مفت قیام کرے گا، اس لیے کہ اسٹیٹ کو اللہ نے پابند فرمایا ہے کہ 5واں حصہ۔ جتنے یتیم ہیں خمس سے ان کو یہ سب چیزیں دی جائیں، جتنے مسکین ہیں خمس سے ان کو ان کے اخراجات کو پورا کیا جائے گا۔ یہ گورنمنٹ کا بہت بڑا سورس ہے۔ یہ جتنی معدنیات نکلتی ہیں نا، ان میں کسی نے سوچا ہے؟ اللہ جانے، ہمیں نہیں معلوم گورنمنٹ اس کا خمس ادا کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ جب اللہ کے مال کو اگر تم ضبط کرو گے، خدا بھی ایسے ہی پھر کرے۔ مبسوط میں امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثالیں دی ہیں جو ہم نے چونا اور اس یہ سرما وغیرہ بیان کیا ہے، اور عنایہ ہدایہ کی شرح فتاوی عالمگیری میں دیکھ لیں نا، یہ سب چیزیں وہاں۔ سوال آپ نے فرمایا ہے کہ یہودی جو دجال کا ساتھ دیں گے انہوں نے چادریں اوڑھی ہوئی ہوں، اور اس حدیث کو آپ نے چسپاں کیا ہے ایک خاص فرقے پہ کہ یہ بھی چونکہ چادریں اوڑھتے ہیں اس لیے دجال کے معاون اور دجال کی فوج کل کو یہ بنے۔ ایسے نہیں ہے بھیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کی پیشن گوئی فرمائی ہے وہ جب تک واضح طور پہ سامنے نہ آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بیان نہیں کرنی چاہیے۔ قیامت میں اللہ پوچھے کہ میری تو یہ مراد ہی نہیں تھی، تو پھر کیا ہوگا؟ آدمی کہے کہ یہ آدمی جہنم میں جائے گا اور یہ جہنمی ہے، یہ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ اگر اس کا فعل جہنمی نہ ہوا تو اللہ پوچھے گا نہیں کہ تم جس کے جہنمی ہونے کے فتوے لگا رہے تھے یہ تو تھا ہی۔ اس لیے جس فرقے کا آپ نے نام لیا ہم نہیں کہتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ یہ ارشاد فرمایا تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال کے پیچھے چلیں گے اصفہان جو اب ایران کا شہر ہے، 70,000 70,000 یہودی، اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ بے شمار یہودی دجال کے پیچھے چلنے لگیں گے، اور دیکھو انہوں نے چادریں اوڑھی ہوئی ہوں۔ تیالسہ کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ تیالسہ یہ تیلسان کی جمع ہے، عربوں کو ایک مشہور کپڑا ہے اور چادر کی صورت میں عرب اوڑھا کرتے تھے۔ تیلسان اسی کی جمع ہے تیالسہ۔ یہ عربوں کا قاعدہ ہے کہ جو آدمی جو کام کرتا ہے اس کا نام بھی اسی سے رکھ دیتے ہیں۔ مثلا ملاح، ملاح اردو زبان میں آپ کشتی بان کو کہتے ہیں نا، جو کشتی چلاتا ہے۔ اب عربی زبان کا یہ لفظ اصل میں آیا ہے ملح، ملحن، ملح کہتے ہیں نمک۔ ملاح وہ نمک جو سمندر کا پانی خشک کر کے حرارت سے ہوا میں تبدیل کر کے اڑ جائے اور باقی جو رہ جاتا ہے وہ نمک ہوتا ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں مل۔ اور کرنے والے جو کام تھے انہیں کہا جاتا تھا ملاح۔ تو تیالسہ تیلسان کی چادر،
عربوں میں بڑا مشہور کپڑا تھا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ سیجان ساج کی جمع ہے، ساج کہتے ہیں، یہ مشہور لکڑی ہے یار، بہت قیمتی لکڑی ہے، بحری جہاز سے بنتے ہیں، ساگوان، ساگوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے گھر جب بنائے تو اس کے لیے آپ نے ساگوان کے دروازے خریدے تھے۔ 600 سال بعد بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے جو حجرے پہ چوکھٹ لگی ہوئی تھی وہ بالکل اسی طرح تھی جیسے روز اول میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب فرمائی تھی۔ یہ عربوں کے ہاں بہت بکتی تھی، بیت اللہ میں جو لگاتے تھے تختے وہ بھی اسی لکڑی کے ہوتے تھے۔ رومیوں کا ایک جہاز جدہ کے ساحل سے ٹکرا کے تباہ ہو گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے پردادا نے ان لوگوں نے وہاں سے اس ساج کے تختے خرید کے لائے تھے اور بیت اللہ کی چھت میں اسے استعمال کیا تھا۔ سیجان بھی یہی ہے، اور سیجان اس لکڑی کو بھی کہتے ہیں، اور سیجان سے مراد ایک سبز رنگ کی چادر بھی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر یہودی کثرت سے پہنچیں گے، اور یہودی جو لوگ ہیں دجال کے پیروکار ہو جائیں گے۔ اس لیے آج بھی جو لوگ یہودی اس کے پیروکار ہیں سو ہیں، لیکن مسلمانوں کے کسی بھی طبقے کو وہ سبز پگڑی باندھتے ہوں یا سبز چادر اوڑھتے ہوں، ان کو کہنا کہ حدیث میں ان کی یہ علامت آئی ہے بہت سخت گناہ کی بات ہے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور کبھی بھی کسی کو نہیں کہنا چاہیے۔ وہ اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مبارکہ کی شہادت دیتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عزت کرتے ہیں، تقدیر کے نفع اور نقصان کو مانتے ہیں، عذاب قبر کے قائل ہیں، تقدیر ہر چیز کے قائل ہیں۔ یہ جسارت کرنا کبیرہ گناہ ہے، اللہ سے معافی